بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان باب العلم چکوال کی جانب سے فراز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سید مصطفیٰ خمینی کی مرکز کی زیارت کی، جو کہ حرم مولا علی علیہ السلام کے دائیں مینار کے بالکل ساتھ دائیں سائڈ پر واقع ہے، جس طرح آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اگلی زیارت جو ہے وہ علامہ حلی کی مرکز ہے، جو کہ اسی مینار کے بائیں سائڈ پہ دروازہ ہے۔ اکثر یہ دروازہ عام طور پہ بند ہوتا ہے، یہاں چیلوں پہ رش ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو کھولا ہوا ہے، ورنہ اگر یہ دروازہ بند ہو تو اس کے آگے جو راستہ ہے، جو حرم کا زری کے اندر جانے والا راستہ ہے، اس سے آپ داخل ہو کر دائیں سائڈ پر آئیں تو آپ وہاں سے بھی اس علامہ حلی کی مرکز تک آ سکتے ہیں۔ تو میں یہیں سے اندر جاتا ہوں اور آپ کو علامہ حلی کا تعارف اور واقعہ بھی بیان کرتا ہوں۔ آپ 648 ہجری کو پیدا ہوئے اور 726 ہجری کو وفات پائی۔ آپ کا پورا نام جمال الدین حسن بن یوسف بن مطہر الحلی تھا۔ آپ 8ویں صدی ہجری کے بڑے عالم تھے اور سب سے پہلی شخصیت تھے جنہیں آیت اللہ کا لقب دیا گیا۔ عراق کے شہر حلہ میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے حلی کہلاتے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی آپ کے شاگرد تھے۔ آپ جب سن بلوغ سے پہلے ہی مجتہد بن چکے تھے، اور آپ کا ایک مناظرہ مشہور ہے جو کہ ایران کے بادشاہ سلطان محمد خدا بندہ، جس کا پہلے نام الجائتو تھا، وہ مسلمان ہوا اور علامہ حلی کے علم کی وجہ سے وہ شیعہ ہوا، اور پھر اس نے شیعت کو ایران کا سرکاری مذہب بھی قرار دیا۔ تو مومنین کرام، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار اس نے جو الجائتو تھا یعنی سلطان محمد خدا بندہ، اس نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ بعد میں وہ شرمندہ ہوا اور علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ عورت کسی اور سے شادی کرے پھر طلاق لے تو پھر آپ سے شادی کر سکتی ہے۔ تو وزیر نے مشورہ دیا کہ میں عراق کے ایک عالم دین کو جانتا ہوں اور اس کے مطابق یہ طلاق باطل ہے۔ تو علامہ حلی کو پھر بلوایا گیا اور ان کے آنے کا انداز جو ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ آپ نے جوتے اتار کر ہاتھ میں لیے اور سب لوگوں کو سلام کر کے بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کی وجہ خود ان سے پوچھو۔ علماء اہل سنت نے پھر علامہ حلی سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال کیا کہ کیوں آپ اس محفل میں بادشاہ کے سامنے نہیں جھکے، بادشاہ کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ دوسرا سوال کیا کہ بادشاہ کے پاس جا کر کیوں بیٹھ گئے؟ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ جوتے اتار کر ہاتھ میں کیوں لائے؟ علامہ حلی نے تینوں سوالوں کا باری باری جواب دیا۔ پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت میں سب سے بلند مقام رکھتے تھے، تو لوگ ان کو سلام کرتے تھے لیکن انہیں سجدہ نہیں کرتے تھے، تو اس لیے میں نے سلام کیا مگر سجدہ نہیں کیا۔ دوسرے سوال کا جواب کہ چونکہ بادشاہ کے ساتھ والی کرسی کے علاوہ اور کوئی کرسی خالی نہیں تھی تو اس لیے میں اس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ جوتے اتار کر میں اس لیے ہاتھ میں لایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ باہر بیٹھے ہوئے حنفی لوگ میرے جوتے نہ چرا لیں، کیونکہ نبی کے زمانے میں ابو حنیفہ نے نبی کے جوتے چرا لیے تھے۔ تو علماء فقہ حنفیہ نے کہا کہ تہمت نہ لگائیں، وہ تو پیغمبر کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا نہیں، پھر وہ شافعی ہوں گے۔ تو شافعی بولے کہ وہ تو امام ابو حنیفہ کے روز وفات پیدا ہوئے تھے۔ تو علامہ علی نے فرمایا اچھا غلطی ہو گئی، پھر وہ امام مالک ہوں گے۔ تو مالکی بولے کہ امام مالک اور پیغمبر کے درمیان تو 100 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس پر علامہ حلی نے فرمایا کہ پھر یہ کام احمد بن حنبل کا ہوگا۔ تو اس پر حنبلی بولے کہ امام حنبل تو ان سب کے بعد آئے ہیں۔ تو علامہ حلی نے کہا کہ آپ سارے عالم خود اعتراف کر چکے ہیں کہ کسی کا امام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا، پھر یہ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں اس بارے میں؟ ہم نے دین ان سے لیا ہے جو علی ابن ابی طالب خود نفس رسول ہیں اور جو وارث علم رسول ہیں۔ تو یہ بادشاہ نے جب یہ سنا، مگر وہ تو اپنے اس واقعے کی وجہ سے گھبرایا ہوا تھا، بادشاہ نے کہا کہ فی الحال یہ سب چھوڑو اور میں نے تمہیں جس کام کے لیے بلایا ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ میں نے اپنی بیوی کو جو طلاق دی ہے وہ طلاق صحیح ہے یا نہیں؟ تو علامہ حلی نے فرمایا کہ نہیں، طلاق باطل ہے کیونکہ شرائط پوری نہیں ہو رہی۔ 2 عادل گواہ ہونے چاہیے اور طلاق کا صیغہ عربی میں پڑھا جانا چاہیے۔ کیا آپ کے طلاق دیتے وقت 2 عادل گواہ موجود تھے؟ تو بادشاہ نے کہا نہیں۔ تو پھر علامہ نے فرمایا کہ پس یہ طلاق باطل ہے اور آپ کی بیوی آپ پر حلال ہے،
اور اگر یہ طلاق مان بھی لی جائے تو تب بھی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دراصل ایک ہی طلاق شمار کی جاتی ہیں، نہ کہ 3۔ تو یہ علامہ ہلی جو جن کے علم کا واقعہ آپ نے سنا، انہوں نے کس طرح ان کے اس ایک واقعے کی وجہ سے یہ سلطان محمد خدا بندہ یہ شیعہ ہوا، اور پھر اس نے شیعت کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دیا۔ یہ علامہ ہلی ہیں جنہوں نے ایران میں جا کر مولا امیر المومنین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو، یعنی دین خدا کو، وہاں پر اس کی تبلیغ کی اور پھر لوگوں کو مذہب اہل بیت میں داخل کیا۔ تو یہ مومنین کرام علامہ ہلی کی مرکت ہے، اور انہی کی مرکت کے بالکل ساتھ آگے مقدس اردبیلی کی بھی مرکت ہے۔ مومنین کرام، میں نے پہلے بھی عرض کیا ایک ویڈیو میں، اور اب دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علماء جو کہ حرم مولا امیر المومنین علیہ السلام میں مدفون ہیں، اس کے علاوہ کاظمین میں بھی کچھ علماء کی زیارات ہیں، اسی طرح قم میں بھی بہت سارے علماء ہیں۔ تو میں خصوصاً میری کوشش تھی کہ ان علماء کا بھی تعارف کروایا جائے، کیونکہ مومنین زائرین، خصوصاً جو پاکستانی زائرین ہیں، وہ یہاں پر زیارات پر آتے ہیں، ائمہ کی زیارات کرتے ہیں، فضیلت اپنے گناہ بخشوا کر جاتے ہیں، لیکن علماء کی زیارات پر بہت کم آتے ہیں۔ تو مومنین، آپ یہاں پر ضرور آیا کریں۔ یہ واقعات اسی لیے بیان کیے ہیں کہ آپ کو ان کا تعارف ہو سکے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں مقدس اردبیلی کی زیارت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔